امت کے گناہگار لوگ جب نماز کے لیے وضو کریں گے کرفیو لگا دی. 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر کوئی جماعت کے ساتھ نماز نہیں ہوئی. شخص اپنی قبر سے اٹھے گا اور اس کا یہ کالا اور سیاہ رسول کا حدیث آپ کو بتا رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ بھائی اس کے پاس لوگ پاس جائیں گے, پوچھیں گے بھائی خیر تو ہے یار, آپ کا چہرہ اتنا چمکدار کیوں ہے؟ چودھری کی چھات کی طرح اللہ نے روشن بنا دیا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ محشر کے میدان میں ایک آ رہا, خیر کرنا, میں آپ کو نہیں بتا رہا, نہ آپ کو نشانہ بنا رہا ہوں, نہ میں آپ کو بڑا ولی, اپنے آپ کو بڑا ولی سمجھ رہا ہوں, نہیں. شخص اپنی قبر سے اٹھے گا اور اس کا یہ کالا اور سیاہ چہرہ چاند کی طرح اور موتیوں کی طرح چمکتا رہے گا, دمکتا رہے گا, روشن ہو جائے گا. لوگ سب یوں کر کے دیکھیں گے, پوچھیں گے بھائی یہ کون ہے, اس کا چہرہ اس طرح چمک کیوں رہا ہے؟ تو لوگ سب اس کی طرف بھاگیں گے. اور اللہ کے رسول کا حدیث آپ کو بتا رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ بھائی اس کے پاس لوگ پاس جائیں گے, پوچھیں گے بھائی خیر تو ہے یار, آپ کا چہرہ اتنا چمکدار کیوں ہے؟ وہ عرض کریں کہ بھائی میرے پاس دوسرا کوئی عمل نہیں ہے, مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا, اس لیے آپ کے چہرے کو میں نے اتنا چمکدار بنایا ہے کہ جو ہی اذان کی آواز آپ نے سن لی, دنیا کے اندر آپ نے اذان کی آواز سنی, اذان کی آواز سنتے ہی آپ نے سارا کاروبار چھوڑ دیا اور مسجد کی طرف بھاگے, اور سب سے پہلے تم مسجد کے اندر داخل ہوئے. اس کے برکت میں آج اللہ پورے محشر کے میدان میں تیرے چہرے کو, آپ کے چہرے کو چودھری کی چھات کی طرح اللہ نے روشن بنا دیا ہے. فرماتے سعید بن مسیب رحمہ اللہ عظیم تابعی گزرے ہیں. فرماتے 40 سال تک ان سے تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی. ہمیشہ 40 سال کے تک یہ پہلی تکبیر میں اللہ, امام جب کہتے اللہ اکبر, امام کے ساتھ اللہ اکبر کہا کرتے. ہم سے کتنی تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتی ہے. ہم خود امام ہیں, کبھی کبھی مجھ سے بھی رکعتیں نکل جاتی ہیں. یہ میری بھی کمزوری ہے, میں صرف آپ کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا, خیر کرنا, میں آپ کو نہیں بتا رہا, نہ آپ کو نشانہ بنا رہا ہوں, نہ میں آپ کو بڑا ولی, اپنے آپ کو بڑا ولی سمجھ رہا ہوں, نہیں, میں تم سے بڑا گناہگار ہوں. مجھ سے تکبیر اولیٰ بھی فوت ہو جاتی, مجھ سے رکعتیں بھی نکل جاتی, میری نماز کو تاخیر بھی ہو سکتی ہے. لہذا ہم اور آپ سب کوشش کریں کہ جو ہی اذان ہو جائے, اذان کے بعد بس کوشش کریں بھائی تمام کاموں کو چھوڑو. اللہ آپ کی زندگی میں, آپ کی جان میں, آپ کی مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیں گے. یہی سعید بن مسیب صاحب رحمہ اللہ فرماتے, یزید نے کربلا کے اندر جو حسین رضی اللہ عنہ پر جتنا بڑا ظلم لایا تھا, مکے کے اندر بھی اس ظالم نے بڑا ظلم کیا, مدینے کے اندر بھی اس کھمبخت نے بڑا ظلم کیا. مدینے کے اندر اس نے کرفیو لگا دی. 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر کوئی جماعت کے ساتھ نماز نہیں ہوئی, نہ کوئی اذان ہوئی, نہ اقامت ہوئی. 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر یزید نے ایسا کیا. سعید بن مسیب فرماتے میں نابینا شخص تھا, اس کی آنکھیں نہیں تھی. 40 سال تک جس سے تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی. فرماتے یزید نے جب یہ ہنگامہ کیا نا, مدینے کے اندر کرفیو لگا دیا, کسی کو باہر نہیں آنے دیا گھر سے, نہ گھر کے اندر جانے دیا. میں مسجد نبوی کے اندر بیٹھا رہا, انتظار کرتا رہا. لوگ مجھے اس کے سپاہی اور میرے پاس جب آ رہے تھے نا, مجھے اندھا سمجھ کر مجھے کچھ نہیں کہا بیچاروں نے. لیکن میں پریشان ہو گیا, اللہ اذان کے وقت کا مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ میں تو اندھا ہوں نا, میری آنکھیں نہیں ہیں, مجھے نماز کا کیسے پتہ چلے گا وقت کہ نماز کا وقت آخر ہو گیا ہے؟ اور مجھے اذان کا کیسے پتہ لگ جائے گا کہ اذان کا وقت ہو گیا ہے؟ میں مایوس ہو گیا, پریشان ہو گیا. 2 جہان کے سردار کے روضہ اقدس کے پاس جا کر میں بیٹھ گیا. سعید بن مسیب فرماتے ہیں میں اندھا تھا, مجھے نہیں پتہ چلتا تھا کہ اذان کا وقت کب ہو گیا, نماز کا وقت ہو گیا کب. میں اللہ کے رسول کی گنبد خضرا کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا. فرماتے ہر نماز کے وقت اللہ کے فضل سے, اللہ کے رسول کے روضہ اقدس کی میناروں سے آہستہ آہستہ میرے کان میں اذان کی آواز بھی آتی تھی. میں نماز کی تیاری کرتا تھا. نماز کا جب وقت ہوتا تھا تو اقامت کی آواز آتی تھی, تو میں نماز کی تیاری کر کے نماز کے اندر میں کھڑا ہو جاتا تھا. میرے لیے وہاں پر میرے پروردگار نے اس طرح آسان ذریعہ پیدا فرما دیا. ہم جب اللہ کا بنیں گے تو اللہ ہمارا بن جائے گا. اللہ کسی معاملے کے اندر اس طرح میں پریشان نہیں چھوڑے گا, اکیلا نہیں چھوڑے گا. ایک بندہ ابھی بازار میرے پاس آئے, میں نے فیصل بھائی کو فون کیا تھا. میں نے کہا یار میں 3 دن سے ان کے لیے کھانے کا بندوبست کر رہا ہوں, لہٰذا ابھی میں تھک گیا. فیصل بھائی آج گھوڑا ویدر کا بیٹھا, پتہ نہیں یہاں موجود ہے یا نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ بھئی آپ کے لیے میں آٹا لے لوں. آٹا لے کر میں نے ان کے لیے گوشت لے کر دے دیا. ابھی میں نے اس کو
تو میں نے کہا کہ ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں یار، اگر آپ برا نہ مانیے گا تو؟ اس نے کہا قاری صاحب پوچھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں؟ جو بندہ، اس لیے کہ میں نے خود پڑھا ہے نا، میرا موضوع تھا یہ کل سے میں رات آج صبح 8 بجے سے لے کر میں 10 سوا 10 بجے تک میں نے مطالعہ کیا ان کتابوں سے، یہ باتیں آپ کے لیے نکال کر میں نے دے دیا۔ میں نے کہا کہ آپ جماعت کا اہتمام کرتے ہیں؟ اس نے کہا جی کرتا ہوں۔ پھر وہاں پر ایک دوسرا ان کا پڑوسی بندہ کھڑا تھا، وہ جب چلا گیا تو اس نے مجھے کہا قاری صاحب کی مسجد میں نظر نہیں آتی۔ تو یاد رکھو، جو شخص نماز میں کمزوری کرتا ہے یا خاص کر جماعت میں کمزوری کرتا ہے، اس کی معیشت کو، اس کی روزی کو اللہ تنگ کر دیتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق بڑھ جائے، آپ کی روزی میں اضافہ ہو، آپ کی عزت میں اضافہ ہو، آپ کی سخاوت میں اضافہ ہو، کئی گھروں کو اللہ آپ کے ذریعے سے چلائے، تو آپ اللہ کا بن جاؤ، اللہ کے سامنے سجدریز ہو کر اللہ کو سجدہ کرو، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارا بن جائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف نکلے گا، میں اس لیے میں کہا کرتا ہوں، میں اکثر عام طور پر اپنے مجھے دیکھا اللہ ماشاء اللہ کبھی کبھی جب سفر سے آ جاتا ہوں تو مسجد وضو بنا لیتا ہوں، میں اکثر گھر سے وضو کر کے آ جاتا ہوں، یا فجر کی نماز میں کبھی تاخیر ہو جائے تو میں یا مسجد میں آ کر وضو بنا لیتا ہوں، اگر آ جاؤ موجود ہو جاؤ گھر میں۔ آپ سے بھی کہتا ہوں گھر میں وضو بنا کے آ جاؤ، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کے جو شخص گھر میں وضو بنا کر آ جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس نگاہ سے دیکھ لیتا ہے جیسے کہ اس شخص نے احرام باندھ کر اپنے گھر سے نکل کر عمرے کی طرف جا رہا ہے۔ یہ تمہیں حدیث بتا رہا ہوں، یہ حدیث فضائل اعمال کے اندر موجود ہے، سب نے پڑھ لیا، یہ آپ کے لیے کوئی نئی حدیث نہیں ہے، لیکن میں نئے انداز میں بتا رہا ہوں۔ اور ایک بات، دوسری بات ہے کہ ایک قدم جب بندہ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ دو بات۔ تیسری بات، وضو آپ جب اہتمام کے ساتھ گھر میں کر لیں گے نا، تو آپ کے ہاتھ سے جو گناہ ہوا ہے، آپ جب ہاتھ دھوئیں گے نا، ہاتھ کے گناہ کو اللہ تعالیٰ وضو کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گرا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ بائیں ہاتھ سے جو گناہ ہوا، اللہ بائیں ہاتھ کے دھونے کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو، جو گناہ اس کے جڑ جائیں گے، گر جائیں گے۔ چہرے جب دھوئیں گے تو چہرہ قیامت کے دن چودھویں کی چاند کی طرح چمکدار ہوگا، اور چہرے کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور آنکھوں سے جو بدنظری کی تھی وہ گناہ بھی جھڑ جائیں گے۔ پاؤں کو جب دھو لیں گے، پاؤں کے ذریعے جو گناہ ہوا تھا وہ ان گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا اور ختم کر دے گا۔ حضرت اس کی دلیل میں بتا رہا ہوں، آخری بات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر وضو فرما رہے تھے، صحابہ کرام ان کے آس پاس کھڑے تھے سب۔ میں اس لیے اتنے اہمیت کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے دل کے اندر نماز کی اہمیت کوئی نہیں ہے۔ ہم نے نہ مسجد کو اہمیت دی، نہ نماز کو ہم اہمیت دیتے ہیں۔ نوجوان بھی، بوڑھے بھی، مالدار بھی اور غریب بھی، پڑھے لکھے بھی، ان پڑھ بھی، مولوی بھی، میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں، ہم بھی نماز کو اہمیت نہیں دے رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وضو فرما رہے تھے، صحابہ کرام آس پاس میں کھڑے تھے اور دیکھ رہے تھے ابھی المومنین کو کس طرح وضو بنا رہے تھے۔ وضو بناتے بناتے درمیان میں مسکرائے اور ہنس پڑے۔ صحابہ نے خیال نہیں کیا کہ حضرت وضو کے درمیان کیوں ہنس رہے، کون پوچھ سکتا ہے، امیر المومنین بادشاہ ہے، کون پوچھ سکتا ہے۔ پھر خود فرمایا حضرت عثمان نے کہ آپ نے مجھ سے کیوں نہیں پوچھا کہ میں وضو کے دوران کیوں ہنس رہا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا امیر المومنین آپ بتا دیجیے آپ کیوں ہنس رہے ہیں۔ فرمائے ایک دفعہ میں اسی طرح اللہ کے رسول کے سامنے کھڑا ہوا تھا، دو جہان کے سردار وضو بنا رہے تھے، وضو کے دوران اللہ کے رسول بھی اس طرح پھول کی پنکھڑی کی طرح مسکرائے اور ہنس پڑے۔ میں نے نہیں پوچھا، اس طرح جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ تم مجھ سے پوچھو، اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا عثمان تم مجھ سے نہیں پوچھ رہے میں وضو کے دوران کیوں ہنس رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ پوچھتا ہوں، آپ بتائیں کیوں ہنس رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان وضو اتنا بڑا عمل ہے کہ میری امت کے گناہگار لوگ جب نماز کے لیے وضو کریں گے، وضو کے دوران اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو گراتے ان کے گناہ جڑتے وہ جب گھر سے نکل کر مسجد کی طرف جا رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں یوں لگے گا، یوں محسوس ہوگا جیسے اس بندے نے احرام باندھ کر عمرے کے لیے جا رہا۔ غریب آدمی کو جب عمرے کرنے کی حیثیت نہیں ہے تو کم سے کم نمازوں کا تو اہتمام کیجیے نا جی۔ اتنے بہت سارے لوگ ماشاءاللہ محلے کے کتنے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، باقی نمازوں کے اندر یہ ساتھی کہاں ہوتے؟ اگر تم دن کو بازار میں ہوتے ہو تو عشاء کے وقت تو بازار میں نہیں ہوتے،
اگر عشاء کو تم بازار میں ہوتے ہو تو کم سے کم فجر کے وقت تم اپنے گھر کے اندر ہوتے ہو. یہ مسجد تمہارے لیے بنائی گئی ہے. اس مسجد کے اوپر اتنے اخراجات کیے جا رہے ہیں, تمہارے لیے کیے جا رہے ہیں. اس مسجد کے اندر جو مختلف قسم کی سہولیات پیدا کیے جا رہے ہیں, سہولیات فراہم کیے جا رہے ہیں, یہ آپ حضرات کے لیے کیے جا رہے ہیں. سہولیات کو گولی مارو اور اس کے رنگ و روغن کو دفع کرو, اور یہ اہمیت آپ نہیں دیکھ رہے ہیں. کتنا بڑا ثواب اجر لکھا جا رہا ہے, کتنا بڑا اجر لکھا جا رہا ہے, اور کتنا بڑا جزا لکھا جا رہا ہے آپ حضرات کے لیے. یہ مفت ہے. جب مر جائیں گے نا تو یہ ساری کہانی مکا جائے گی, مر جائے گی, یہ ساری کہانی ختم ہو جائے گی. پھر یہ اعمال پھر نصیب نہیں ہوں گی. مزید انشاءاللہ نماز کی اہمیت کے بارے میں چند باتیں اگلے جمعے کو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ نماز نہ پڑھنے والوں کا انجام بتاؤں گا. اس کے بعد پھر انشاءاللہ بڑی عید کی قربانی کے مسائل بیان کروں گا. اللہ نے زندگی دے دی تو اللہ میرے اور آپ کے حامی و ناصر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.